اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. اب اسی ضمن میں کچھ ہدایات ہیں. اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر پر نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پر گرفت نہیں ہوگی اگر تم کم کر لو، نماز میں کمی کر لو، قصر کر لو. اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے کافر لوگ کہ وہ آ کر حملہ آور ہو اور تمہیں شدید نقصان پہنچائے، تو اس حالت میں تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم چاہو کہ نماز کم کر دو. کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھے، کیونکہ کسی وقت بھی کوئی صورتحال پیش آ سکتی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ اگر حملہ ہو جاتا ہے نماز میں تو نماز تو آپ کو توڑ دینی پڑے گی، اگرچہ وہ نماز توڑی ہوئی تصور نہیں کی جاتی. وہ گویا کہ نماز ہی کے اندر آپ کا پورا عمل ہوگا جو آپ کر رہے ہیں. جیسے اس سے فارغ ہو پھر نماز پوری کریں. صرف نماز کا نظام قائم کرنا بھی بربنائے قرآن ممکن نہیں ہے. دو آدمی بھی متفق نہیں ہوں گے نماز کے نظام پر اگر آپ سنت کو بیچ میں سے نکال دیں. 5 نمازیں ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ ہر رکعت میں پہلے قیام ہے، قرات ہے، اور پھر رکوع ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھنا. کوئی اختلاف ہے؟ یہ احسان ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے مابین اس چیز کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھا دے. اب یہاں اراک اللہ جو ہے، یہ اراد اللہ کی طرف سے ایک خاص شعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو بر وقت کسی بات کو سجھا دینا. جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. جب زلیخا نے اقدام کیا ہے تو وہ تو آگے بڑھی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک برہان. تو اللہ تعالیٰ بر وقت رہنمائی کرتا ہے. بما اراک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کریں. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دیکھیے آپ ان خیانت کرنے والوں کے حق میں جھگڑنے والے نہ ہو جائیں. یہ تو خائن ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے غلط حرکت کی ہے، دوسرے کے اوپر الزام ٹکا رہا ہے. تو آپ کہیں اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں جھگڑا لے کر کھڑے نہ ہو جائیں، اس کے وکیل نہ بن جائیں کہ خدا نہ خواستہ. اب یہاں براہ راست اگرچہ خطاب حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مراد اصل میں یہاں روئے سخن ہے اس مجرم کے ان رشتہ داروں کی طرف. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اس خائن شخص کے لیے، اس غلط کار شخص کے لیے جو ہے جھگڑا کر رہے ہو اور اس کے حق کے اندر آ گئے، مظاہرہ کرنے کے اوپر تیار ہو گئے ہو، کھڑے ہو گئے ہو اس کی حمایت کے اندر. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ. پھر دیکھیے یہاں پہ اگرچہ صیغہ واحد کا ہے، بظاہر خطاب حضور سے، اللہ سے معافی طلب کیجئے. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں بھی روئے سخن، جیسے یہ ہمارے گھریلو کہاوتوں میں سے ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان رکھ. یعنی بہو سے خود خطاب کر کے ایک ساس کا کچھ کہنا کہ یہ کر، یہ مت کرو، یہ نہ کرو، بسا اوقات جو ہے وہ بہو پر ناگوار گزرتا ہے کہ یہ میرے اوپر اپنی جو ہے حاکمیت جو ہے وہ ٹھوس رہی ہے. لیکن وہی بات اگر بیٹی سے کہیں گے آپ خطاب کر کے، بیٹی دیکھو یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ اسرار کرنا چاہیے، تو بہوری بہو تو کان رکھ، تو سنا میں تجھے رہی ہوں، اگرچہ بظاہر میں خطاب جو ہے وہ بیٹی سے کر رہی. تو یہ قرآن میں بہت جگہوں پر ہے کہ خطاب بظاہر حضور سے، اصل میں روئے سخن جو ہے وہ ان دوسرے لوگوں کی طرف ہے کہ جو اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو گئے تھے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑو ان لوگوں کے حق میں ان کی جانب سے کہ جو اپنے جانوں سے خیانت کر رہے ہیں. انہوں نے خیانت کی ہے، چوری کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب تم بھی ان کی طرف سے مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو. جی یوں نہیں ہے جی، یہ دیکھیے یہ مسلمان ہے جی، دیکھیں یہ تو کلمہ گو ہے، یہ تو فلاں وقت میں اس نے ابھی یہ نیک کام بھی کیا تھا، آپ اس کی بات مانیے. ظاہر بات ہے کہ اور کوئی عینی شاہد تو ہے نہیں، کوئی اور گواہ ہے نہیں، یا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اور یا پھر لوگوں کے بیانات ہیں. تو یہ سارا جو تم جھگڑا کر رہے ہو اس کی طرف سے وَلَا تُجَالِدْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ان کو جو نہایت خیانت کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں.
وہ آدمی کوئی بھی ہو، کسے باشد۔ حضور نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، اس لیے کہ یہ بڑی ایک مخزوم کی ایک خاتون تھی، نام اس کا بھی فاطمہ تھا۔ یہ بنو مخزوم وہ خاندان ہے جس میں سے ابو جہل بھی تھا، مخزومی، تو وہ خاتون بڑی عزت والی تھی، اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہو گیا۔ لوگوں نے کچھ سفارشیں کی، حضور بڑے اونچے گھرانے کی عورت ہے، بڑے شریف خاندان کی عورت ہے، ان کی تو ناک کٹ جائے گی، خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ اور تم سے پہلی امتیں اسی لیے جو ہے تباہ ہوئی، برباد ہوئی، کہ جب ان میں سے عام لوگ جرم کرتے تھے تو سزائیں دی جاتی تھی، جب ان کے بڑے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو نہیں سزا دی جاتی تھی۔ اسلام کے اندر یہ کام نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نصیما یستخفون من الناس، یہ لوگ شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، بچتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہ خائف ہیں۔ ایمان ہو تو اللہ کا خوف ہونا، جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا تو خوف نہیں ہے، اسے ایمان نہیں، اللہ کا کیا خوف؟ وہ لوگوں سے بچتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے اپنے صداقت کا یقین دلا رہے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ راتیں بتاتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، دیکھو جی اس طرح کرو، اس طرح جتھا بندی کرو، جا کے وہاں پر سب کے سب لوگ ایک وقت کھڑے ہو جاؤ اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اس کا کیس کو پلیٹ کرو۔ یہ راتوں کے مشورے جو ہے اللہ جانتا ہے، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ يُبَيِّتُ، بات یبیتو رات گزارنا، بیتا یبیتو یہ باب تفعیل ہو گیا، یعنی گھڑی گن گن کر کہ اب کل پیشی ہونی ہے حضور کی خدمت میں، تو ذرا کس طریقے سے تم یہ کہنا، تم یہ کہنا، تمہاری طرف سے یوں بات آئے، اس طرح سے آئے۔ اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جو اللہ کو راضی نہیں ہے کس بات پر۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی عمل بھی اس کی گرفت سے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہ فی الحیات الدنیا، دیکھو یہ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے، منافقین کی طرف سے دنیا کی زندگی میں مجادلہ کیا، جھگڑا کیا، ان کی حمایت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون جھگڑے گا ان کی طرف سے؟ ایک دن اصل تو وہ آنا ہے، فیصلے کا دن تو وہ ہوگا۔ تم اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے خنمے والے کی، اپنے خاندان والے کی، اپنے قبیلے والے کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور ایک جھوٹے شخص کا ساتھ دے رہے ہو۔ سوچو، غور کرو، ظاہر بات ہے کہ یہ چیز ان سے چھپی نہیں رہ سکتی، اس کے گھر والوں سے چھپی نہیں رہ سکتی کہ کون اصل مجرم کون ہے، اس کے خاندان والوں سے چھپی نہیں ہو سکتی کہ چوری اصل میں کس نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود تم کھڑے ہو گئے ہو۔ ہاں تو یہ تم لوگ وہ ہو، ہاں اولئک وہ لوگ، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو تم ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو، ان کی حمایت میں، ان کی پشت پناہی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑے گا ان کی طرف سے؟ ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ہوگا کہ جو اللہ کے مقابلے میں ان کا ذمہ دار بن کر کھڑا ہو جائے؟ وکیل، کارساز، حوالے دار، کون ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا برا کام، گناہ کرتا ہے، اور يَظْلِمْ نَفْسَهُ یا اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا تو وہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تو اس قدر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں نے ایک مرتبہ پورا درس اسی موضوع پر دیا تھا یہاں۔ اللہ نے تو توبہ کا دروازہ اتنا کھلا رکھا ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ یہ موت کا گھنگرو نہیں بولتا ہے حلق میں آ کر، جب تک کہ جان یہاں اٹکتی نہیں ہے، اس وقت تک دروازہ کھلا ہوا۔ کرو توبہ خلوص کے ساتھ اللہ کی جناب، اور یہ کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان جو ہے بنو آدم وہ انتہائی خطا کار ہے، ہاں ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں کہ جو بہت توبہ کرنے والے، گر گئے اٹھو چلو پھر آگے، پھر کہیں گے پھسل کے گر گئے چلو کوئی بات نہیں، توبہ کرو پھر آگے جاؤ، تمہارا نفس ہے تمہارے ساتھ ہے، 99 قتل بھی کیے تم نے تب بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہ انتہا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں کس قدر جو ہے توبہ کی قبولیت کا معاملہ ہے، اور کتنا اللہ کو خوشی ہوتی ہے
اپنے بندے کی توبہ سے. تو فرمایا وہ تو تواب الرحیم ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی گناہ کا وبال لیتا ہے. وہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ وہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً. اب یہ تو ہے ایک تو گناہ کیا آپ نے، گناہ پر گناہ. کہ من یکسب خطیئۃ، جس نے کمائی کی ہے، گناہ کی، ایک برے کام کی، ثم یرم بہ بریئا، پھر اس کی تہمت لگاتی ہے کسی ایسے شخص کے اوپر کہ جو بری ہے. یہ گویا کہ جرم در جرم ہے، جرم بالائے جرم ہے، گناہ بالائے گناہ ہے. یہ کمپاؤنڈ گناہ ہے. وہ تو ہے آپ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. جب تک آپ پکڑ میں نہیں آئے قانون کے، آپ نے توبہ کی تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. اگرچہ دنیا کا قانون جو ہے وہ تو سزا دے گا آپ کو، لیکن فرض کیجئے آپ کا اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کسی شخص سے زنا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ کسی کو علم نہیں ہے اس کا، اس نے اللہ کی جناب میں توبہ کی ہے، اللہ توبہ قبول کر لے گا. یہ دوسری بالکل انتہا ہے کہ کسی کے دل میں اتنا خوف اللہ کا ہو، جیسا کہ دو واقعات ہمیں ملتے ہیں. ایک خاتون غامدی خاتون تھی اور ایک جو ہے حضرت معاش تھے. انہوں نے کہا کہ حضور ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہمیں پاک کر دی. لیکن یہ تو انتہا ہے کہ رجم کی سزا کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو. یہ تو تقویٰ کے اور خوف خدا بندی کا اور آخرت کے یقین کا بہت ہی بڑا ثبوت ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی پردہ پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پردہ پڑا رہے. تم اللہ سے گناہ کی توبہ مانگو، توبہ کرو، اللہ سے مغفرت چاہو، توبہ کر لو، آئندہ کی یہ حرکت میں نہیں کروں. یہ معاملہ جو ہے یہ جرم در جرم ہے، یہ ظلم بر ظلم ہے، یہ گناہ بر گناہ ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. سورہ نساء میں آیت نمبر 60 سے روئے سخن جو ہے منافقین کی جانب ہے. اگرچہ ان سے تعلق رکھنے والے بعض دوسرے عمومی معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں کہ جن سے ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ آیات جس ڈور میں پروئی ہوئی ہے وہ ڈور ہے خطاب میں منافقین. اس کی یہ آخری 15 آیات ہیں جو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم پڑھ لیں. 112 سے اور 126 تک یہ 15 آیات ہیں. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک. اور اے نبی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تو تل گیا تھا اس پر کہ آپ کو گمراہ کر. پس منظر میں یاد رکھیے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک مسلمان نے، وہ منافق تھا، وہ انصار کے گھرانے بنو ظفر کا فرد تھا. اس کا نام طعمہ تھا یا بشیر ابن عبیرق، یہ مختلف نام آتے ہیں مختلف روایت. اس نے ایک مسلمان کے گھر میں چوری کی، نقب لگائی، چوری کی. اس کے بعد لے جا کر وہ چوری کا مال اس نے ایک یہودی کے پاس امانتاً رکھ دیا. اب ظاہر بات ہے جس کی چوری ہوئی تھی اس نے شور مچایا. کھوجیوں نے کھوج لگا کر اور یہودی کے مکان تک بات پہنچا دی اور وہاں سے وہ سامان جو ہے وہ برآمد بھی ہو گیا. اب شور مچ گیا، یہودی نے چوری کی ہے. اس یہودی نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے چوری نہیں کی ہے، میرے پاس تو فلاں شخص یہ مال امانتاً رکھ گیا ہے، آپ اس سے پوچھئے. اب اس شخص نے قسمیں کھا لی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ یہودی ہے. تو یہ مقدمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس شخص نے کچھ ایسے انداز میں اپنی بات پیش کی، اور ساتھ ہی جو وہاں پر ابھی ایک خاندانی عصبیت باقی تھی، قبائلی عصبیت، خاندانی عصبیت، کہ جو ضعیف الایمان لوگ تھے ان کو اپنی رشتہ داری کا لحاظ جو ہے وہ زیادہ سامنے آ جاتا تھا بنسبت اس کے کہ حق کیا ہے.
تو ایک طرف اس نے بڑی چرب زبانی سے کہا کہ صاحب برآمد وہاں سے مال ہو رہا ہے، مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، کیا یہ ظلم ہے؟ یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے خاندان والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور جس شکل میں مقدمہ حضور کے سامنے آیا تھا اس میں حضور کا بھی رجحان ہو گیا کہ یہودی ہی کو مجرم قرار دے کر سزا دے۔ لیکن پھر اللہ کی وحی آ گئی کہ اے نبی یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہی شخص خود چور ہے، یہ منافق جو ہے یہ چور ہی ہے۔ اس کا نام بشیر ابن عبیرق یا طعبہ۔ بہرحال اس پر حضور نے فیصلہ فرما دیا اور اسی کے خلاف جو ہے وہ آپ نے فیصلہ دے دیا۔ اس پر اصل میں یہ بات آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ اگلی آیات بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ وہ منافق تو تھا ہی، اب اس فیصلے کے خلاف وہ احتجاج مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچ گیا اور مرتد ہو گیا اور اس نے شرک اختیار کر لیا۔ اسی مناسبت سے پھر اس سلسلے آیات میں آگے جو مشرکین مکہ کا یا مشرکین عرب کا شرک تھا اس کا بیان بھی ہو۔ تو یہ تسلسل ہے، پیچھے واقعہ وہی ہے طعبہ یا بشیر ابن عبیرق کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور رحمت آپ کی سازگاری نہ کرتی اور دستگیری نہ کرتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان میں سے ایک گروہ یعنی منافقین میں سے ایک گروہ وہ تو تل گیا تھا اس پر کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، آپ سے غلط فیصلہ لے لیں، پھر بعد میں جا کے اس کو دلیل بھی بناتے ہیں، دیکھو یہ کیسے نبی ہے۔ آپس میں جب گفتگو کرتے کہ ہماری باتوں سے دھوکہ کھا گئے، یہ نبی کہاں کے ہوئے، تو پھر یہ جو ہے بڑھتا بڑھتا ایک طوفان جو ہے کچھ اور بن جاتا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، ان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ ان کی گمراہی کے پردوں کو چاک کر رہا ہے، ان کی گمراہی پر ردے کے اوپر ردہ چڑھاتا جا رہا ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور اے نبی آپ کو یہ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ بر وقت آپ کی رہنمائی کرے گا، وحی کے ذریعے سے آپ کو صحیح بات بتائی جائے گی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان آپ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ پر کتاب بھی اور حکمت بھی۔ کتاب احکام، حکمت ان احکام کی حکمت بھی، اور حکمت ایمانی بھی ہے کہ آپ سمجھیں فلسفیانہ انداز میں کہ ایمان کی کیا حکمت ہے، ایمان باللہ کا کیا پس منظر ہے، ایمان بالآخرت کے لیے کیا دلائل ہیں، اس لیے کہ قرآن اس کے لیے دلائل دیتا ہے، ایمان بالرسالت کے لیے کیا دلائل ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے نبی آپ کو اللہ نے وہ سب باتیں بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل جو آپ پر ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں ہدایت کامل ہو گئی ہے اللہ کی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جبکہ بسابقہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ پر دین کی تکمیل ہوئی، اگلی صورت کے اندر شروع ہی میں آ جائے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر یہ کہ آپ کو ایسے جانثار سرفروش اور فدائی فراہم کیے ہیں صحابہ کرام کی شکل میں کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنی خون کی ندیاں بہانے کو تیار، تو یہ بہت بڑا فضل ہے آپ پر۔ پھر آخرت میں جو کچھ ہوگا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو یہاں ہیں آپ کے فضائل ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آپ کے مقامات بلند جو ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے، مدنی صورتوں میں بلکہ مکی صورتوں میں بھی ہے۔ یہ جو منافقین ہیں، یہ جو خسر خسر کرتے ہیں، علیحدہ ہو کر گفتگویں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نجوا، دوسروں سے علیحدہ ہو کر بات کرنا۔ اور یہ خاص طور پر رات کی تاریکیوں میں یہ مشورے کرتے ہیں، خفیہ مشورے خسر خسر کرتے ہیں، اس میں اکثر میں کوئی خوبی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ ہاں نجوا ایک ہو سکتا ہے الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ جو کسی صدقے کا مشورہ دے۔ اب اگر آپ کسی امیر آدمی کو بھرے مجمع میں کہیں گے بھئی تجھے اللہ نے بہت دولت دے رکھی ہے تو خرچ کر اللہ، اس کا معاملہ جو ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ برعکس اثر پڑ جائے۔ تنہائی میں آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھائی آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، جیسے کہ قارون کی قوم کے لوگوں نے قارون سے کہا تھا، تو تم اللہ تعالیٰ کا اس فضل جو ہے اس کا خود بھی اس سے
استفادہ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے اچھا کھانا اچھا پینا، لیکن یہ کہ اس میں سے انفاق کرو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ تو الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی اور نیک کام کے لیے وہ اگر مشورہ دیتا ہے، امر کا لفظ حکم کے لیے بھی آتا ہے، مشورے کے لیے بھی آتا ہے، تو فرمایا کہ جو کوئی بھی مشورہ دے صدقے کے لیے یا کسی اور خیر کے کام کے لیے۔ بھائی دیکھو یہاں بہت تکلیف ہے، صرف ایک کنواں ہے اور لوگوں کو دقت ہے، ایک کنواں کھدوا دو تمہارے پاس جو ہے اتنے وسائل ہیں، یہ تمہارا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے مابین اصلاح کرنے کے لیے، دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں، اب آپ ان آمنے سامنے بٹھا کر کریں گے تو وہ جرح بڑھتی چلی جائے گی، آپ اس سے علیحدگی میں ملیں، بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا آپ کو شکایت کیا ہے دوسرے بھائی سے، دوسرے بھائی کے پاس آئے، بھائی یہ شکایت ہے، ان کی رفع کرو، ترک کرو۔ یہ جو اصلاح بین الناس ہے، اس میں کسی درجے میں جھوٹ بولنا، جسے توریہ کہتے ہیں، وہ توریہ کرنے کی نہیں اجازت ہے کہ آپ نے ایک بھائی سے بات کی پھر دوسرے سے جا کر کہا بھائی وہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، اسے کسی معاملے میں غلط فہمی کی وجہ سے کسی نے شاید گمراہ کر دیا ہے، پھر اس سے بھی آ کر یہ کہے کہ بھائی تو وہ بھائی تو تمہارا جو ہے وہ بڑا خیر خواہ ہے تمہارا، چاہے اس نے کوئی خیر خواہی کی بات نہ کی ہو، لیکن اس حد تک بھی توریہ کرنے کی بھی اجازت ہے اصلاح بین الناس کے ذمہ کہ ان کے معاملات کو درست کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص یہ تین کام کرے گا، وہ صدقے کا مشورہ دے گا یا کسی اور خیر کے کام کا مشورہ دے گا، نصیحت کرے گا، تاکید کرے گا، یا یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے علیحدہ علیحدہ جا کر ان سے بات کرے گا، وہ بھی علیحدگی میں بات نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں اس کی کوئی اپنی منفعت نہ ہو، کوئی اپنی مصلحت نہ ہو، کوئی اپنا مفاد نہ ہو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اسے تو ہم عطا کریں گے، دیں گے بہت بڑا اجر۔ تو اس میں ایک طرف تو دیکھیے کہ منافقین کے اوپر جو ہے ان کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، وہ خسر پسر کرتے تھے، اجتماعات کے اندر مسلمان جمع ہیں تو وہ اپنا ایک گچھا سا علیحدہ بنا لیتے تھے، علیحدہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں جو ہے خسر پسر کر رہے ہیں، پھر جو کچھ حضور کہہ رہے ہیں اس پر ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا کر ایک دوسرے کو جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارا ان کا انداز تھا، ٹیز کرنا، پرووک کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر مسلمانوں کو خیال آتا پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیا کر رہے ہیں یہ، اس وقت حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور ان کا یہ طرز عمل جو ہے اس محفل کے شایان شان نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اب یہاں آ گیا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو نفاق کی آخری منزل ہے وہ پھر یاد کر لیجئے، کسی آزمائش سے جی چرانا، ہجرت سے جی چرا رہے ہیں، قتال سے جی چرا رہے ہیں، حضور کے حکم کی فرما برداری سے جو ہے جی چرا رہے ہیں، تو یہ جی چرانا جو ہے جب تک کہ شکل یہ رہے کہ وہ بعد میں غلطی مان لیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنے اس کام کے اوپر کوئی پردہ نہ ڈالیں، تب تک تو ہم اس سے کہیں گے ضعف ایمان، ایمان کی کمزوری ہے۔ لیکن جب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹا کہیں، جھوٹے عذر پیش کریں، جھوٹ بولیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں، یہ کیا ہے، یہ نفاق کا آغاز ہو گیا۔ کذب جو ہے یہ نفاق کا آغاز ہے، اور دو احادیث ایسی ہیں کہ جن میں حضور نے اس کو علامتوں میں سے قرار دیا ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، یہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین مثالیں، تین جو ہے نشانیاں یہ ہیں کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خائن ثابت ہو۔ اور اس میں حدیث جو مسلم شریف کی اس میں یہ بھی آیا ہے کہ وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، ایسا شخص جو ہے جس میں یہ تین علامتیں ہوں وہ کٹر منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ تو قسم جو ہے پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل ہے جھوٹی قسمیں، اتخذوا ایمانہم جنۃ، خدا کی قسم ہے میری یہ مجبوری تھی، اب یہ خدا کی قسم کھا کر اس کو ڈھال بنا لیا، اب آگے کیا کہیں۔ حضور اپنی شرافت و مروت کی وجہ سے خاموش ہو جاتے، ٹھیک ہے بھائی جائیے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، اور اسی لیے پھر کہتے تھے وہ اذن، یہ نرے کان ہی کان ہے، ان کے دماغ میں بھیجا نہیں ہے،
ہم نے جھوٹی قسم کھائی انہیں پتہ ہی نہیں چلا. حزن بس کان ہے لیکن اندر دماغ نہیں ہے جو سمجھ سکے کہ یہ بات صحیح کہی جا رہی ہے غلط کہی جا رہی ہے, جھوٹ ہے یا سچ ہے. یہ اس کے بعد اس کو اور الٹا ایکسپلائٹ کرتے تھے. تیسری سٹیج آتی ہے جب کہ حضور سے بالخصوص یعنی جو بھی اس وقت مسلمانوں کے امیر تھے اور عام مسلمان جو صادقین تھے جو ہر پکار پر لبیک کہتے تھے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی, گھنٹی بجی ہے تو جیسے گھنٹی کی آواز آئی اور اس کی باز گشت گئی ہے اب اس باز گشت کے ساتھ ہی پہنچ گئے. یہ جن لوگوں کی کیفیت ہوتی تھی ان سے انہیں دشمنی ہو جاتی, زدہ ہو جاتا تھا. یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے نمایاں ہو جاتے ہیں. سب بیٹھے رہتے, کوئی نہ جاتا تو سب برابر ہوتے. اب یہ تو دوڑ کے چلے گئے, ہم بیٹھے رہ گئے, ہم نمایاں ہو گئے. کہ یہ لوگ ہیں اصل میں کہ جن کے اندر یا ایمان کی کمی ہے, یہ ایمان کا ضعف ہے, یا منافق ہے, تو انہیں دشمنی ہو جاتی. اور دوسرے یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ جو ہے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا. بھائی تبلیغ کرتے رہتے, آپ تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ٹھیک کر لیں. جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ کا دین بھی غالب ہو جائے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اشارہ کر رہا ہوں آج بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے مسلمانوں کی جو یہی کہتی ہے کہ بس تبلیغ کرو, دعوت دو, لوگ ٹھیک ہوتے جائیں گے, ہوتے جائیں گے, ہوتے جائیں گے, ہوتے جائیں گے. جب سب ٹھیک ہو جائیں گے خود بخود نظام اللہ کا آ جائے. بھئی اگر ایسا ہو سکتا تو حضور کبھی تلوار نہ اٹھاتے. اس لیے کہ جو شیاطین ہیں اور جن کے مفادات وابستہ ہیں غلط نظام سے, وہ کبھی نہیں مانیں گے, کبھی نہیں مانیں گے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. اس مرد نادا کے لیے تو پھر وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا اتارا ہے. ان کی سرکو بھی کرنی پڑے گی تلواروں سے, اس لیے کہ اس کے بغیر وہ دین کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں دیں گے. تو حضور نے جہاد شروع کیا, قتال شروع کیا, تو وہ تو ایک ضرورت کے تحت کیا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کیا کسی کافر کا بھی خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرانا جو ہے کبھی پسند نہ کرتے اگر اس کے بغیر اللہ کا دین غالب ہو سکتا. تو ان کو یہ بھی دشمنی تھی کہ انہوں نے, جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ایمبیشس سے آدمی ہو گئے ہیں, یہ جلدی سے شاید کوئی حکومت حاصل کرنے کی فکر میں ہیں, اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے جو ہے یہ چھیڑ چھاڑ شروع کی شروع میں قریش کے ساتھ, اور اب جنگوں پر جنگیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ سن 5 تک تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 جنگیں تو بڑی ہو چکی تھی, اور چھوٹی چھوٹی جنگیں اور کتنی ہوئی ہیں اس کا تو کوئی حساب نہیں. غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے, غزوہ احد ہو چکا ہے, غزوہ احزاب ہو چکا ہے. یہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کے بعد سن 6 اور 7 میں نازل ہوئی. تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جو شخص بھی زدہ کرے گا یا دشمنی اختیار کرے گا رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی, قرآن اتر چکا, یوں سمجھئے 3/4 قرآن اتر چکا, 2/3 تو مکے میں اتر چکا تھا. اس کے بعد آ کر سورہ بقرہ آ چکی, آل عمران آ چکی, اور سورت محمد آ چکی صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ انفال آ چکی, اور اس کے بعد اب یہ سورت جو ہے نازل ہو رہی, سورہ احزاب آ چکی, اب یہ سورت آ رہی ہے. حقیقت تو واضح ہو چکی ہے, دین کی تکمیل ہو چکی ہے. تو جو کوئی بھی اللہ کے رسول سے زدہ کرے گا, ان سے عناد رکھے گا, دشمنی کرے گا, اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اگر اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, ہم بھی اسے ادھر ہی جانے دے گا جدھر وہ جانا چاہتا ہے, دفع کریں گے اس سے کہ جاؤ جدھر تم جانا چاہتے ہو, اسی کے حوالے کر دیں گے ہم اسے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور اسے پھر پہنچائیں گے, جھونکیں گے جہنم میں, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, لوٹنے کی جگہ. اس آیت سے ایک حکم نکلتا ہے اصول فقہ کا. ہمارے ہاں جو شریعت ہے, جو اس کے اساسات ہیں, شریعت قانون اسلامی, سب سے پہلا منبع, سب سے پہلی سورس قرآن حکیم, دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری اجماع ہے. جس چیز پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا, اور خاص طور پر یہ اجماع جو ہے یہ دور خلافت راشدہ میں, چونکہ ابھی مسلمانوں کی ایک ہی حکومت تھی, ایک ہی جو ہے دین کے اندر ابھی نہ کوئی فرقے پیدا ہوئے تھے, نہ حنفیت, نہ شافعیت, نہ مالکیت, کچھ بھی نہیں. یہ تو ابھی آئیں گے 200 برس بعد. لہذا اس وقت تک نہ فرقے بازی تھی, نہ ہی اشاعرہ اور جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ تھے, ابھی معتزلہ تھے, کوئی بھی نہیں تھا. تو اس دین کی سادگی کے ساتھ, اور خلافت راشدہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ ٹاپ کے 4 صحابہ ہیں, سب سے اوپر کے, چوٹی کے. لہذا اگر خلفائے راشدین کی کسی بات کے اوپر قوم نے اجماع کر لیا
تو یہ بھی ایک دلیل ہے، تیسری سورس بنے گی قانون. یہ ہمارے فقہا سب مانتے ہیں، یہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سبیل المومنین بن گئی ہے. اب یہ راستہ ہے اہل ایمان کا. جو اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ نکالے گا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اسی کو اسی طرح جانے دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وہ نصلہ جہنم، لیکن پھر اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا. اچھا، اس اجماع پر کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ اصول فقہ سب سے پہلے جس نے مرتب کیے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہے رحمت اللہ علیہ، بلکہ امام شافعی ہے رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب الام جو ہے وہ پہلی کتاب ہے جس میں انہوں نے بحث کی ہے اصول کیا ہے فقہ کے، اور اس کی سورسز کیا ہیں، اس کے ستون کون کون سے ہیں. قرآن ہے، پھر سنت رسول ہے جو حدیث کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے ان تینوں چیزوں سے استنباط کرتے ہوئے آگے چل کر آئیں اور قیاس کریں، استخراج کریں احکام کا. اور یہ جو ہے وہ قیاس، اجتہاد کہہ لیں، اسے قیاس کہہ لیں. لیکن اس کے لیے دلیل نہیں تھی کہ اجماع بھی دلیل ہے، حجت ہے. تو کہتے یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی اول سے آخر تک، کہ مجھے قرآن سے کہیں دلیل مل جائے اجماع کی، کہ اجماع سند ہے. مسلمانوں کا اجتماعی راستہ جو ہے اس کو ترک کرنا غلط ہے، وہ پھر آدمی گویا کہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. اس پہلو سے انہوں نے 300 مرتبہ جب قرآن پڑھا پورا، انہیں کہیں نہیں ملی آیت، 301ویں مرتبہ یہاں آ کر نگاہ جم گئی. یہ ہے جگہ مل گئی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کا اہل ایمان کا راستہ اجماعی جس کے اوپر ان کا اتفاق ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نولیہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اب یہاں سے وہ شرک کی باتیں اب شروع ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ سلسلہ کلام کیا ہے کہ وہ بدبخت جو تھا بشیر ابن عبیرق یا طعمہ، وہ جب اس کے خلاف حضور نے فیصلہ سنا دیا تو بھاگ کر وہ چلا گیا مکے، اور وہاں جا کر مشرک ہو گیا، مرتد ہو گیا. اب اس حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو خاندان والے ہیں، جو اس کا ساتھ دے رہے تھے، جو اس کے لیے شور مچا رہے تھے، جو اس کے لیے دہائی دے رہے تھے، دیکھیے جی کیا ظلم ہو رہا ہے، ایک مسلمان کی بات نہیں مانی جا رہی اور ایک یہودی کافر کی بات مانی جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ان کے لیے یہ آ رہا ہے کہ سوچو، غور کرو، شرک اتنی بری شے ہے، اور یہ شخص جا کر شرک میں مبتلا ہو گیا تو اس سے تو ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر کیا تھا. اس میں تو خبث بھرا ہوا تھا، اس میں خباثت تھی، ظاہر ہو گیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں، اس سے کم تر جس کے لیے جو گناہ چاہے گا معاف کریں گے. قبروں کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی دہائی دینا، کسی اور سے طلب مانگنا، کسی اور سے اولاد مانگنا، یہ سب شرک ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس سے کم تر گناہ بھی جس کو چاہے گا بخش دے گا. یہ نہیں کہ اس کی گناہ کا اللہ کی طرف سے اعلان عام ہو گیا ہے کہ باقی کوئی گناہ جو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. جیسے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ رہا ہے مرجئہ کا، کہ جب ہم نے ایمان لے آئے تو اب کوئی گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا، جو ایمان کی بنا پر سیدھے ہم جنت میں جائیں گے. یہ گناہوں سے، اعمال سے کچھ نہیں ہوتا. اعمال ایک علیحدہ چیز ہے، اصل چیز ایمان ہے. یہ ہمارے ہاں کا طبقہ تھا، مرجئہ کہلاتے تھے. اور آج عام لوگ مسلمان سب کے سب مرجئہ ہو گئے اور سمجھتے یہی ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمارا تو جنت کے اندر ٹھکانہ پہلے سے سیٹ ریزرو ہے، جائیں گے سیدھے. کوئی کسر وسر ہوگی تو ہمارے یہ پیر ہیں ہمارے، جن کا کہ ہم دعائی دیتے ہیں، جن پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کے اوپر جا کر ہم قربانیاں کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہاں پر شفعاء بن جائیں گے، یہ ہماری جو ہے سفارش کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا، جتنے چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن یہ معافی کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے گویا کہ کھلا اعلان آ گیا کہ باقی سارے گناہ معاف. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا. ضَلَالًا بَعِيدًا، اتنی دور چلا گیا ہے کہ اب اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. نہیں پکارتے یہ مشرک لوگ
اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، مگر مؤنث ان کی دیویاں تھیں. یہ دیویاں جو ان کی تھی مکے والوں کی، لات یہ الہ کا مؤنث ہے، لات. عزا یہ عزیز کا مؤنث ہے، منات یہ بھی مؤنث ہے. یہ دیویاں تھیں، ان کے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، اور اپنے خیال میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کے فرشتوں کے نام پر ہم نے یہ بت تراشے ہیں، اور ان کے نام ہیں لات، عزا، منات وغیرہ وغیرہ. تو ان یدعون من دونہ، یہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے کسی کو مگر مؤنث، جو کہ عورتیں کہہ لیجئے مؤنث ہے. وہی یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکار رہے مگر شیطان کو کہ جو بہت سرکش ہے. اصل میں بظاہر پکار رہے ہیں ان کو، حقیقت میں شیطان کو پکار رہے ہیں. یہ سارا شیطان کا دھندا ہے جو اس نے پھیلایا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو حقیقت میں چاہے وہ منات کو پکاریں، چاہے لات کو، چاہے عزا کو، اور کچھ مذکر بھی تھے، ہوبل بھی تھا وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو جو پکارتے تو اصل میں تو شیطان کو پکار رہے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی تھی. جب اس نے انکار کیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے تو اللہ نے لعنت کی تھی. اور اس نے اس وقت کہا تھا، چیلنج دیا تھا، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ تو لے کر رہوں گا. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کیا، حالانکہ یہ مٹی سے بنایا تو نے، گارے سے، اور مجھے آگ سے بنایا. میں افضل ہوں، انا خیر منہ، اور تو نے اس کو دے دی ترجیح میرے اوپر. اس کے سامنے سجدہ کروانا چاہتا ہے، مجھ سے میں نہیں کروں گا سجدہ اسے. اور جب لعنت ہو گئی تو کہا اچھا میں پھر ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا. من عبادک کا، تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ جو ہے وہ تو لے کر ڈوبوں گا، جہنم میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں، یہ اولاد آدم کی بڑی تعداد کو لے کر جاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً انہیں گمراہ کروں گا. اب یہاں پر دیکھیے وہ صیغہ آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ فعل مضارع سے آگے یہ نون مشدد، اور اس سے پہلے لام، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اضربہ، لأضربنہ، میں لازماً ماروں گا اس کو، ضرب کروں گا اس کو. لأقتلنہ، میں اسے لازماً قتل کروں گا. اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب عربی زبان میں موجود نہیں ہے، ایمفیسس کا، تاکید کا، زور دینے کا. تو وہی صیغے ہیں جو یہاں آ رہے ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں لازماً انہیں گمراہ کر کے رہوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کے اندر جو ہے انہیں امیدوں کے سبز باغ میں انہیں گمراہ کر دوں گا. یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، میں یہ کر لوں، ایک کارخانہ بن گیا پھر دوسرا بن جائے. یہ آرزویں، یہ تمنائیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ ٹھیک ہے غلط کام تو ہم کر رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے. یہ بھی دل کا امانیوں ہوں. ہم تو جب ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤ، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور دوسرے یہ کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گے ہم تو اس کے تو باس پرس ہو بھی جائے گی. اسرائیلیوں کے ساتھ، باقی جنٹائلز، گوئمز، ان کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے. لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی راستہ ہے نہیں ملامت کا. ہم انہیں دھوکہ دیں، انہیں چیٹ کریں، ان پہ ڈاکہ ڈالیں، انہیں ماریں، انہیں قتل کریں، جو چاہیں کریں، ہمارا حق ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی. تمنا، امنینہ، ولا امنینہ، تمناؤں کے باغ، سب باغ دکھاؤں گا. امانی، من گھڑت قسم کے خیالات، اللہ ہمیں تو بخش ہی دے گا. ولا آمرنہ، اور پھر میں انہیں حکم دوں گا خاص. فلا یبتکن آذان الانعام، پھر وہ جانوروں کے، حیوانات کے کان چیریں گے. وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی گائے ہے، فلاں بت کے، فلاں دیوی کے نظر کر دی ہے، اب اس کے کان چیر دیں گے، اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا. اب وہ کھلی پھرے گی جیسے دیکھتے ہیں، اور وبال جان بنی ہوئی ہیں گائیں وہاں پر، لیکن کیا کریں، وہ گو ماتا کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح وہ کرتے تھے کہ جانوروں کے کان چیرے. یہ علامت ہو گئی اس کی کہ یہ در حقیقت کسی نہ کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا نذرانہ ہے، لہٰذا اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ولا آمرنہم، اور پھر میں انہیں اور حکم دوں گا. فلا یغیرن خلق اللہ، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے. مردیں عورت بننا چاہیں گی، عورتیں مرد بننا چاہیں گی. یہ ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے آج جو ہو رہا ہے. یہ جو ہم جنس پرستی ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا نام ہے. اللہ نے جوڑے بنائے تھے، نر اور مادہ بنائے تھے، اس کے اندر اس نے تسکین بھی رکھی ہے، اس میں اولاد ہوتی ہے. اللہ کا یہ راستہ چھوڑ کر
اور آپ کے خلاف فطرت راستے کو بھی. تو یہ تخلیق کو بدلنا. اسی میں بعض علماء نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے داڑھی یہ رکھی ہے اور مونچھیں بھی. اگرچہ مونچھوں کو کترانے کا حکم دیا صفائی کی وجہ سے کہ مونچھیں زیادہ بڑی ہوگی تو آپ پانی پئیں گے تو اس کے اندر بھی وہ بھی ڈوبے گی. تو شواری بھی اسی لیے کہتے ہیں پینے والیاں. آپ دودھ پی رہے ہیں تو مونچھیں ہیں تو وہ سفید ہو جائیں گی آپ کی مونچھیں بھی. تو گویا کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے. لہذا حکم کیا ہے کہ انہیں کتراؤ. قص شواری چھوٹا کرو, مونچھوں کو چھوٹا کرو لیکن داڑھی بڑھا. اب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حسن کے طور پر, ان کی علامت کے طور پر, ان کی مردمی اور مردانگی کے ایک اعلان کے طور پر دیا, اسے بھی بدل رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو اب آج کے معاملے آ رہے ہیں, جس طریقے سے کہ آج کل جو فیشن کے اعتبار سے وہ بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں, میں تو ان سے واقف بھی نہیں ہوں. کوئی تھریڈنگ ہو رہی ہے, کہیں کچھ اور ہو رہا ہے, کہیں جو ہے وہ جو پلکیں جو ہیں, یہ جو ہیں بھویں جو ہیں یہ کچھ بنائی جا رہی ہیں مصنوعی, کہیں بالوں میں بال گوندے جا رہے ہیں جن پر لعنت کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی اللہ نے جتنے بال تمہیں دیے بس اتنے رکھو, تم اس کے اندر اور بال جوڑ کر. تو اللہ کی تخلیق پر گویا کہ مطمئن نہیں ہوں. اللہ نے جیسا تمہیں بنایا ہے بس ویسے اس کے اوپر راضی رہو, شاکر رہو. تو میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنائے گا تو اس تو بہت بڑے خسران کے اندر, بڑے واضح مبین گھاٹے کے اندر, نقصان کے اندر پڑ گیا. يَعِظُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ, وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے, ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, چلو آگے, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اہل ایمان جو ہے ان کو شکست ہو جائے گی. اور جب وہ لشکر سامنے آیا بھاگا الٹے پاؤں, اور اس نے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, وہ فرشتوں کی قطاریں آ رہی ہیں, تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. گیا بھاگ گیا. یہ ہوا ہے, بدر کے موقع پر ہوا ہے. تو یہ جو ہے پہلے تو وعدے کرتا ہے, خوب وعدے کرتا ہے, اچھے امیدیں دکھاتا ہے, اور ان کی امیدوں کا جو ہے جسے طول عمل کہتے ہیں ہمارے ہاں. تو فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, یہ دھوکہ ہے جو سب دے رہا ہے. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, جن کی پناہ گاہ, ماوا کہتے ہیں جہاں کوئی پناہ لیتا ہے, اب ان کی پناہ گاہ جہنم ہے, وہی جائیں گے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور اس سے کہیں بھی رستگاری کی جگہ نہیں پائیں گے, نکل بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا, چھٹکارا پانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے یا لائیں گے, اور وہ کہ جنہوں نے نیک عمل کیے یا کریں گے, سندخلہم جنات, ان کو ہم داخل کریں گے باغات میں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے, ابدا, ہمیشہ ہمیش, ہمیشہ ہمیش, ہمیشہ ہمیش. وعد اللہ حق, دیکھیے خالدین کے معنی بھی ہمیشہ رہنا, لیکن جہاں تکرار اور دینی ہو اور زور دینا ہو تو وہاں ابدا مزید آ جاتا, خالدین فیہا ابدا. اور اس معاملے کے اندر یہ ہے, یہ تیسرا مقام میرے سامنے آج آیا ہے. پہلے دو مقامات ہیں جو میں عام طور پہ بیان کیا کرتا ہوں. ویسے علیحدہ تو جہنم کے لیے بھی ابدا کا لفظ آیا, خالدین فیہا ابدا علیحدہ, لیکن جہاں تقابل فوری ہوتا ہے, سائملٹینیس کنٹراسٹ, جہنم کے ساتھ فوراً جنت کا تذکرہ یا جنت کے ساتھ فوراً جہنم کا تذکرہ, وہاں پر کئی مقامات پر یہ ہے کہ جنت کے لیے تو خالدینہ پر ابدا کا اضافہ ہوتا ہے, جہنم پر نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے, اس میں رہیں گے لیکن وہاں پر ابدا کا لفظ نہیں, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, لا یجدون عنہا محیصا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جو ہے ابدا, ہمیشہ ہمیش. وعد اللہ حقا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اپنے قول میں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا, ایسا بھی آتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اقرأ